ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ظہور سے پہلے کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور ایسے کون سے سچے واقعات ہیں جن کی پیشن گوئی کی گئی اور وہ مکمل طور پر حقیقت میں پورے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس میں 1979 کے واقعہ سے تاحال واقعات کی کڑیاں ملاتے ہوئے آپ کو اہم معلومات فراہم کی جائیں گی اور دانشور حضرات کی رائے میں اس وقت کس بات کی توقع کی جا رہی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی، اونچی ناک والے، اور وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ 7 برس تک اقتدار میں رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایسے دور میں ہوگا جب امت شدید مشکلات کا شکار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ قرب قیامت کی چند علامات یہ ہیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا، علم نجوم کے قواعد اور فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا، سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا اور اس کا پورا لشکر بیادہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا، اور بیادہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا میں آتا ہے کہ یہ نشانی صحابہ کرام کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے، جبکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہو جانا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا۔ تو ناظرین، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کیا جائے تو بہت ساری کڑیاں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اس نقطے پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں کہ کیا واقعی حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے؟ جی ہاں ناظرین، یہ وہ کڑیاں ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور وہ نشانیاں جو موجودہ حالات میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں بلا شبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا اعلان کر رہی ہیں، اور 1979 میں رونما ہونے والے واقعہ نے اس پر مہر لگا دی تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 1979 میں ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا۔ تو ناظرین سن لیں کہ 1979 یعنی 1979 میں سعودی عرب کی سرزمین پر خانہ کعبہ کو یرغمال بنانے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں امام کعبہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ صحن کعبہ میں تمام لوگوں کو یرغمال بنا کر قتل و غارت گری کی گئی اور لوگوں کا ناحق خون بہایا گیا۔ اس واقعہ پر یہودی ٹولے نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس واقعہ کو بھی قرب قیامت سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو حج موقوف کر دیا جائے گا، اور موجودہ وبا کے پیش نظر یہ حالیہ جو حج ہوا ہے 2020 میں، اس کو دیکھنے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی حج موقوف ہونے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ اس لحاظ سے 1979 میں رونما ہونے والے غیر معمولی واقعہ سے لے کر اب تک اگر ہم گننا شروع کریں تو 2020 میں 40 سال پورے ہو چکے ہیں، بلکہ 41 سال ہو چکے ہیں، اور ان 40 یا 41 سالوں کے پورے ہوتے ہی پچھلے کچھ مہینوں سے دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، یا آپ اسے محض اتفاق کا نام دیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں پر دن بدن عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، مسلمان وہاں پر محفوظ نہیں ملیں گے۔
گن گن کر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور سب سے اہم نشانی اسلام کا پہلے دور کی طرف لوٹ جانا ہے، جس میں نماز مساجد کی بجائے گھروں میں ادا کی جاتی تھی۔ کیا اس دور کی طرح اس وقت خوف مسلط نہیں کر دیا گیا، یا پھر محض یہ اتفاق ہے؟ تو ناظرین، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قواعد علم نجوم کے خلاف ایک ہی مہینے میں رمضان کی پہلی اور مہینے کے درمیان یعنی 14 اور 15 تاریخوں میں چاند گرہن اور سورج گرہن کا لگنا بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، جتنے حقائق ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں، کیا یہ حقائق کسی جانب اشارہ نہیں کر رہے کہ قیامت نزدیک ہے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے بنتی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آخر میں دوبارہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبایا کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ضرور ملیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔